ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وقال تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پچھلے ہفتے میرا حج کا سفر تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. پشتو میں کہتے ہیں ڈیر گرمئی دے، گرمئی دے بولتے ہیں نا، ڈیرا گرمئی دے، گرمی نہیں گرمئے، بھنڈی کو بھنڈائے، گرمی. مختلف لہجے ہیں پشتو میں بھی. تو آج گرمی بہت خاندانی قسم کی ہو رہی ہے. آپ دعا کریں، ہم انشاءاللہ اب مسجد کی تعمیر کا کام جلد شروع کرنے والے ہیں. پھر یہ ہال بھی ہم ایئر کنڈیشن کر دیں گے. ابھی تو بہت سے لوگ اس گرمی کی وجہ سے نہیں آ رہے ہوں گے، چھوئی موئی ہو گئے ہیں سب لوگ. سوچنا چاہیے جہنم میں اے سی نہیں لگے ہوئے. اس گرمی سے بچنے کی تو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، لیکن آخرت کی بھی ایک گرمی ہے جو بدعمالیوں کی وجہ سے بھگتنا پڑے گی. ابھی ایک مشہور ایتھیسٹ ہے، اس کا بیان آج کل یوٹیوب پہ وائرل ہو رہا ہے کہ بس یہی کچھ ہے دنیا، اس کے بعد ختم، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز لایا ہے وہ مارکیٹ میں. یہ بات بہت پہلے سے کہی جا رہی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. کوئی نیا اعتراض نہیں ہے. جب بھی پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو جو ملحد لوگ تھے، ایتھیس لوگ تھے، خدا کے منکر تھے، ان سب کا ایک ہی جواب تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور ٹائم ہے جو ہمیں مار دیتا ہے. ہر چیز ٹائم سے ہوتی ہے. ایک ٹائم ہوتی ہے انسان کا، ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد یہ نیچرل ہے مر جانا اور مر کے ختم ہو جانا. ہم پیغمبروں کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں جب بھی کوئی قدرتی حادثہ دیکھتے تھے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. گرمی میں ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کی گرمی سے بچانا. تو جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہی بات کہتے تھے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی دوبارہ حشر نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اللہ نے جواب دیکھیں کیا دیا عجیب. فرمایا ما لہم بذالک من علم. یہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھو دلیل ہمیشہ اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. میں کئی بار مثالوں سے بات سمجھا چکا ہوں. میں نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے. شاکر بھائی دیے یا نہیں دیے یہ تو ایک الگ بات ہے. میں نے کیس کیا کورٹ میں کہ میں نے بھائی شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے. کورٹ نے دونوں کو بلا لیا. شاکر بھائی کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں لیے. اب کورٹ شاکر بھائی سے پوچھ رہی ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے؟ تو یہ مطالبہ صحیح ہوگا کورٹ کی طرف سے. بھائی مجھ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں. کسی کام کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے. نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہوتی کہ میں ان سے کہوں کہ بھئی میں نے نہیں دیے، اس کی کیا دلیل ہے.
ہونے کی دلیل ہوتی ہے, نہیں ہونے کی نہیں ہوتی بھائی. کورٹ میں اگر عقل ہوگی تو مجھ سے دلیل مانگے گی, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے اس کو دی ہیں؟ اب دیکھو, ملحد ایتھیسٹ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. قرآن نے کہا ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے, دلیل تو اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے, دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. دعویٰ تو اسلام کر رہا ہے نا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, تو دلیل پیش کرنا ملحد کے ذمے ہے یا اسلام کے ذمے ہے؟ اسلام کے ذمے. ملحد یہ کہہ رہے ملحد کے ذمے, ابھی اتنے بنے دوبارہ سے 1,00,000 روپے پھر واپس کرو. دلیل پیش کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ملحد دعویٰ کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب ہمیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ دعویٰ تو کر رہا ہے, تو دلیل کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے, اسلام کے ذمے, نہ یہ کہ ملحد کے ذمے. وہ تو نفی کر رہا ہے, جو کسی چیز کی نفی کرتا ہے اس کے ذمے دلیل نہیں ہوتی, تو پھر اللہ ان سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں گرمی کی وجہ سے بات نہیں آ رہی ہے, یا ویسے ہی مینٹل لیول تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے, یا کچھ اور پرابلم ہے؟ آپ کی سمجھ میں تو فل آ گئی الحمدللہ. تو اس کا جواب یہ ہے, یہ بڑے خاندانی بات ہے, اللہ کرے یہ جواب کھوپڑی شریف میں آ جائے. اصل میں ملحد لوگ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, تو یہ دعویٰ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے پاس اس کی دلیل ہو. بھائی دیکھو, جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر تھرڈ پارٹی ہے, میں مثال سے سمجھاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا شاکر بھائی نے 1,00,000 روپے مجھ سے لیے ہیں, شاکر بھائی نے کہا میں نے نہیں لیے. کورٹ میں کیس گیا, کورٹ نے کہا شاکر بھائی سے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے؟ شاکر بھائی کہیں گے جج صاحب آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو, ان سے پوچھو کہ انہوں نے دیے کہ نہیں دیے, کیا دلیل ہے ان کے پاس. اب میں دلیل پیش کرنے سے عاجز, تو کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ انہوں نے نہیں لیے. کورٹ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے لیے ہوں, چھپ کے لیے ہوں, کورٹ کیس کو خارج کر دے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کورٹ کہے گی بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتا آپ نے دیے یا نہیں دیے مفتی صاحب نے, لیکن چونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو دلیل کے بغیر کسی پہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا, لہذا ہم کیس کیا کر رہے ہیں؟ خارج. جب آپ کے پاس دلیل ملے آپ لے آنا. اگر کورٹ یہ ثابت کر دینا کہ انہوں نے نہیں لیے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بری ہو گئے, اب میں کبھی بھی دعویٰ کر نہیں سکتا. کورٹ کیس خارج کر دے گی, بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا اب ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ سے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے. تو جو انکار کر رہا ہوتا ہے اس کے بات کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, اس سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے, بھائی ہمیں نہیں پتا. اگر کسی دلیل سے ثابت ہو گیا تو ہم مان لیں گے, نہیں ہوا تو ہمیں کیا پتا, بھائی آپس کا معاملہ ہے آپ کا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایتھیس اور ملحد اگر یہ کہتا ہمیں نہیں پتا بھائی ہم موت کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہم نے مرنے کے بعد دیکھا نہیں ہے, کیا ہوگا واللہ عالم, وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی سے ڈاروین پہ آ جاؤ آپ. ڈاروین کہتا ہے نا بندر سے انسان بنے ہیں, خود بخود بنے ہیں. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ خود بخود بنے ہیں یا کسی نے بنایا ہے؟ آپ خاموشی اختیار کریں, بولے ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے بنی. ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو آپ زبردستی؟ جس چیز کا آپ کو پتا نہیں ہے, جس چیز کے آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, اسے ایک فیکٹ بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ بولو بھائی میں بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کہیں گے نا بھائی یہ ہو سکتا ہے انہوں نے پیسے لیے ہوں, ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں,
اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ مدعی کو یہ موقع دے رہے ہو کہ بھائی تمہارے پاس ابھی تو دلیل نہیں ہے، لیکن جب دلیل ہو، کوئی کیمرے کی فوٹیج نکل آئے، کوئی ویڈیو خفیہ نکل آئے تو لا کے دے دینا، عدالت اس کو ایکسپٹ کر لے گی. باقی عدالت کیس خارج کر کے ایکسپٹ کرنے کا چانس اس لیے ختم کرتی ہے کہ اس بار ٹائم نہیں ہے. کہتی جب کیس کرو اسی وقت دلیل لے کر آؤ، ورنہ اصل میں تو ٹائم قیامت تک ہی ہونا چاہیے. لیکن عدالت چونکہ انسان ہے، ان کے پاس کیس بہت ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے کیس کو خارج کر دیتے ہیں، ورنہ اصولی طور پر کیس کبھی ہمیشہ کے لیے خارج نہیں ہوتا. بھائی ابھی دلیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں گواہ مل جائیں آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی خفیہ کیمرے کی ویڈیو آ جائے جس سے پتا چل جائے کہ دیکھو فلاں ٹائم پہ یہ اس کو 1,00,000 روپے دے رہے تھے. اب میں نے جب ان کو 1,00,000 روپے دیے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. بعد میں کوئی شخص آیا کیس خارج ہونے کے بعد، اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں ادھر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا، وہ کیمرے میں نے ویڈیو نکال لی ہے. تو میں جج کے پاس پہنچ گیا، جج صاحب دیکھو یہ ثابت ہو گیا میں نے 1,00,000 روپے دیے ہیں. تو جج کو ماننا پڑے گا میری بات، یہ نہیں ماننی پڑے گی؟ ماننی پڑے گی، کیونکہ جج یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ انہوں نے نہیں لیے. جج نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے لیے ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں، لیکن دعوے کے بغیر کسی کا دعویٰ، دلیل کے بغیر کسی کا دعویٰ قبول نہیں ہوتا. اب دلیل لے آؤ تو ہم مان لیں گے، تو لے آئے دلیل، بعد میں جج کو ماننا پڑے گا، شاکر بھائی کو ماننا پڑے گا. شاکر بھائی ایڈوانس میں 1,00,000 روپے دے دو تاکہ یہ ساری بحث ہی ختم ہو جائے. اچھا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو، ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں کچھ بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے. لہذا جزم کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہو، یہ عمل ریورس کروں گا میں، دوبارہ زندہ کروں گا، اللہ کہتا ہے. تو یہ عمل ریورس ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں ایتھیس یہ تو کہہ سکتا ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا میں خاموشی اختیار کروں گا. بھائی ہمیں کیا پتا موت کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، برزخ کی قبر ہے نا، یہ تو برزخی حوال ہے. جس نے سو کے نہ دیکھا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سونے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیسے خواب آتے ہیں. آپ سو گئے، آپ کو خواب آئے، آپ امریکہ گھوم رہے ہو، جاپان گھوم رہے ہو، آپ نے اٹھنے کے بعد بتایا بھائی یہ میں نے دیکھا ہے، تو جو کبھی سویا نہ ہو وہ مان لے گا، کہے گا یار کیا دیکھا، آپ تو میرے سامنے خراٹے لے رہے تھے، آنکھیں بند تھی، تو کہ دماغ چل رہا تھا میرا. بھائی دماغ ہی تو سوتا ہے، اصل میں دماغ کیسے چل رہا تھا تیرا؟ سوتے میں خود تو چل سکتا ہے، دماغ کیسے؟ سونا نام ہی کس چیز کا ہے؟ دماغ کے سونے کا. تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی تو جب تک سویا نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہے، تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کہ بھائی میری عقل سے بالاتر ہے، ہو سکتا ہے کچھ سوتے میں نظر آتا ہو سکتا ہے نظر نہ آتا ہو، واللہ عالم، ہمیں کیا معلوم. دلیل سے ثابت ہو جائے کہ نظر آتا ہے تو ہم مان لیں گے، دلیل سے ثابت ہو کہ نظر نہیں آتا تو ہم نہیں مانیں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، یہ ایسے کہتے ہیں جیسے دلیل سے ثابت ہو چکا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ثابت ہو چکا ہے تو لاؤ نا دلیل. کہاں ہے دلیل تمہارے پاس؟ قیامت تک اس پہ دلیل نہیں قائم ہو سکتی. ہاں اب اسلام کہتا ہے جب تم دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے تو آؤ ہم ثابت کرتے ہیں، دلیل سے ہم ثابت کرتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقل اور ایک نقل. عقل کسے کہتے ہیں؟ مشاہدے سے آپ یا حواس خمسہ استعمال کر کے آپ کو پتا چل جائے کہ ایسا ہوا ہے. اور ایک دلیل ہوتی ہے نقل. نقل کا مطلب گواہوں سے ثابت ہو جائے اور ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے، اور اللہ یہ ثابت کرتے ہیں، یہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے ثابت کرنا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ میرا پیغام ہے جو بندوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ سب چیزیں دلائل سے ثابت کرنا کس کے ذمے ہے بھائی؟ اللہ کے ذمے. پھر جب اللہ ایک دفعہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے نمائندے ہیں،
پھر اس رسول سے جو وہ دعویٰ کرے ان پر دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں, شاکر بھائی پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, جج عقل مند تھا, اس نے کہا دلیل سے ثابت کرو کہ آپ نے دی, آپ مدعی ہو. میں نے 2 گواہ پیش کر دیے, گواہ کہہ رہے ہیں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے سامنے دیے. جج کہے گا ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت کرو. میں نے سچا ہونا ثابت کر دیا, محلے والوں کی گواہیاں لے آیا, ان کا کیریکٹر لے آیا, کردار لے آیا. آج تک کبھی چوری میں نہیں پکڑے گئے, چوری میں نہیں پکڑے گئے, کبھی کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی FIR نہیں کٹی, NOC لے کے آ گیا ہر تھانے سے, اور ایک دم کلیئر. سسرال سے بھی میں سرٹیفکیٹ لے آیا کہ نیک آدمی, حالانکہ سسرال تو کسی کو نہیں, کیریکٹر سرٹیفکیٹ سسرال نہیں دیتا کسی کو. بیوی سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے آیا, دلائل سے ثابت کر دیا یہ نیک آدمی ہے. اب جج ان دونوں سے پوچھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا نیک ہونا تو ثابت ہو گیا, سچا ہونا تو ثابت ہو گیا, لیکن اب تم دلیل سے ثابت کرو. تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, یہ دلیل سے ثابت کرو. تو یہ جج کی کھوپڑی خراب ہونے کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گواہوں کا برحق ہونا تو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے. جب ایک دفعہ برحق ہونا ثابت ہو جائے تو ان کے دعوے پر پھر دلیل نہیں مانگی جاتی ہے. ہاں, ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا, چاہے کتنے ہی نیک ہوں. بہت پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کرے دماغ میں آ جائے. ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو نا پھر رد کیا جائے گا, عقل کے خلاف نہیں ہے تو مانا جائے گا. مثال کے طور پر انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں, حالانکہ مفتی صاحب اس وقت جاپان میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ولاگ آ رہے تھے, اور اسٹیمپ پہ جاپان کی مہر, پاسپورٹ پہ جاپان کی مہر لگی ہوئی تھی, اور گواہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الفلاحیہ مسجد میں دیے. تو بھائی یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی جاپان میں گھوم رہا ہو اور وہاں سے لائیو چلا رہا ہو ویڈیو, اور اسٹیمپ پہ بھی, پاسپورٹ پہ بھی اسٹیمپ جاپان کی لگی ہوئی ہو, ٹکٹ بھی کٹے ہوئے ہوں, اور وہاں اترنے کی ویڈیو بھی آ رہی ہو. تو ایسے موقع پہ وہ گواہ کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں, ان کی گواہی مسترد ہوگی اور ہمیشہ کے لیے مسترد ہو جائے گی. ان کا کذاب اور دجال ہونا ثابت ہو جائے گا, اور ان کے سسرال سے رابطہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ اس کیریکٹر سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیں. سمجھ, کیونکہ سب سے پہلے وہی کینسل کریں گے. تو اگر موت کے بعد کی زندگی, اس کے نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہونے کی کوئی دلیل, عقل اس سے عاجز ہے. لیکن اگر اللہ کہہ دے کہ میں زندہ کروں گا, اللہ کہے, قسمیں اٹھا کے کہے کہ میں لازمی زندہ کروں گا, ایک جگہ نہیں کہہ رہا, بار بار تورات میں بھی, انجیل میں بھی, تمام آسمانی کتابوں میں. عیسائی یہودیوں سے ہمارا کتنا اختلاف ہے, ایک بات پہ سب مشترک ہیں. تمام پیغمبروں نے ایک بات کی دعوت دی ہے, ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, قیامت لازمی آئے گی اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ زندہ کرے گا. یہ بات اگر اللہ کہہ دے جس نے کائنات کو بنایا ہے, تو پھر تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ پھر اللہ خود نہیں کہہ رہا, پیغمبروں کے ذریعے کہہ رہا ہے. اور پیغمبروں کا برحق ہونا, سچا ہونا دلیل سے نہیں, براہین قاطعہ, اتنے دلائل کے انبار لگا دے, اتنے انبار لگا دے ان کے سچے ہونے کا کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے, دلائل کے انبار ہیں, اتنے دلائل ہیں. آپ جو کتاب لے کر آئے ایک حرف بھی اس میں تحریف نہیں ہوئی. اس کتاب کی تعلیمات پڑھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت, آپ کی تعلیمات, آپ کی موٹیویشن کتنی پاورفل. 1400 سال پہلے آپ نے آرڈر دیا 5 نمازیں پڑھو. آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, حالانکہ نہ کوئی اسکالر تھے, نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ تھے. دنیا میں کسی کو اتنا فالو نہیں. ابھی حج کیا ہے, 30 20 50 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے جا رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ کنکریاں مار رہے ہیں, وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں.
1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کی قسم کسی جھوٹے کے پاس نہیں ہو سکتی. اس کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. جھوٹے لوگوں میں اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی, اتنی بڑی تعداد. اور جو مذہب پیش کیا وہ کتنا خاندانی مذہب, جس میں صفائی نصف ایمان ہے, جس میں حلال کھانے کا حکم ہے. آج پوری دنیا کو آپ کمپیئر کر لو اسلام سے, تباہ ہو گئے, فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے. تو ایک ایک حکم کو دیکھنا شروع کرو آپ. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل کیا ہیں, سچے نبی ہونے کے. حدیثیں دیکھو کیسی محفوظ کی ہیں بھائی. اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آخری نبی, اور اللہ نے کہا کہ یہ جو کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے, وہ کون کہہ رہا ہے, میں. تو اب اللہ کے ذمے تھا نا آپ کی باتوں کو محفوظ کرتے. کیا خیال ہے, اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو اللہ محفوظ کرتا؟ 1400 سال کے بعد بھی ایسا خاندانی محفوظ کیا ہے بھائی. اتنی سی بات صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان میں خلا تھا, اس کے لیے بھی سندیں چلتی ہیں پوری پوری. حدثنی فلان قال حدثنی فلان, جس جس سند کا راوی ہے ان راویوں کے حالات زندگی کے محفوظ ہو گئے. تو یہ ممکن نہیں ہے بھائی. 1400 سال پہلے جیسے روزہ رکھا آج بھی مسلمان ویسے روزہ رکھتے ہیں. 1400 سال پہلے جس جس طریقے سے نماز پڑھی ہے وہ سارے طریقے محفوظ ہیں. رفع الیدین والی نماز بھی محفوظ, رفع الیدین نہ کرنے والی نماز بھی محفوظ, زور سے آمین والی بھی, آہستہ آمین. یہ جو امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے نا, یہ صحابہ میں بھی تھا. وجہ کیا تھی؟ نبی سے دونوں طریقے ثابت تھے, تو صحابہ میں بھی یہ تھا. حج محفوظ, قربانی محفوظ, قربانی کے حکام محفوظ, طلاق نکاح کے حکام, وراثت کے حکام, خرید و فروخت کے حکام. بھائی اس کے لیے تو کوئی بہت بڑا اسکالر ہونا چاہیے جس نے کوئی ایسا سسٹم دیا ہو, جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو بھائی, یا کوئی بہت بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں ہو. نا 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 نا, امی. ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے, نحن قوم امیون, جو سب کے سب امی تھے, نظام دے کے چلے گئے بھائی. 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. بغداد کی خلافت, اندلس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت, مغل بادشاہوں کی حکومت, سب میں اسلام نافذ تھا. وہ لا جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے وہ نافذ تھا. سب سے پہلے دنیا میں کوئی ملکی قانون اگر ریٹن فارم میں آیا ہے تو اسلام کا ہے, اسلام کا. اس سے پہلے دنیا میں ریٹن فارم میں قانون نہیں ہوتے تھے, چند ایک جزیات ہوتی تھیں. یہ تو یورپ میں اب جا کے شروع ہوئے, یہ 400-500 سال پہلے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ کے ذمے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت کر رہا. اللہ نے کر دیا. وہ اب کوئی اندھا ہو, دیکھے ہی نہیں, آپ کی سیرت ہی نہ پڑھے, آپ کی تعلیمات میں غور ہی نہ کرے, تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں, خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے, اور صرف وہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے, آپ کی پوری زندگی بھی اسی دعوے کے حساب سے ہے. یعنی آپ نے اگر موت کے بعد ایمان کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود ایمان لے کر آئے. آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے, آپ کی سیرت بتاتی ہے, اسی کے مطابق آپ نے زندگی بھی گزاری. پھر اگر وہ دعویٰ کریں اور قرآن کہے کہ موت کے بعد زندگی ہے تو گواہ سے ثابت بولو ہو گیا. اب اگر اس گواہ کا دعویٰ عقل کے خلاف ہو تو ہم رد کریں گے. تو عقل کے خلاف کے لیے دلیل چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے کورٹ میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, گواہوں نے بیان دیا. اب جج کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ خلاف عقل ہے, تو میں کہوں گا جج صاحب آپ ثابت کر دو کہ عقل کے خلاف ہے, تو میں ان گواہوں کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا, کیریکٹر سرٹیفکیٹ, وہ کینسل کرواؤں گا جا کے. آپ ثابت تو کرو نا. اب جج بیٹھا ہوا ہے, ثابت نہیں کر رہا. تو قرآن کہتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے.
مشرکین نے کہا, آج کے ملحد نے کہا یہ خلاف عقل ہے, تو قرآن نے کہا لے آؤ کوئی دلیل اس کے خلاف عقل ہونے کی. ڈاروین آیا, وہ دلیل لے کر آیا بندر سے ہم بنے, یہ ایسے ایوالو ہو کے بنے. 200 سال ہو گئے, وہ نظریہ ہی ہے, اب تک دلائل سے ثابت نہیں ہوا. تبھی قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دعوے کی. اب سمجھ میں آیا قرآن ان سے دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے, اس دلیل کے غلط ہونے کے لیے اب آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ یہ بات ایک اچھمبے کی معلوم ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, دوبارہ شاکر بھائی پہ آتے ہیں ہم. اشکال کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے مثال دو نا, پھر اشکال سمجھ میں آ جاتا ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے بات کرتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں. میں بعض دفعہ مثال پہلے دیتا ہوں, اس سے سوال آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب میں نے 1 لاکھ روپے کا ان پہ دعویٰ کیا اور میں نے گواہوں سے ثابت کر دیا بھائی انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے. آئندہ شاکر بھائی یہاں کم از کم نہیں بیٹھیں گے. بیٹھیں, مجھے تو خوشی ہوتی ہے آپ کے یہاں بیٹھنے سے. میں نے ثابت کر دیا جی 1 لاکھ روپے میں نے ان کو دیے. جج نے کہا کہ بھائی یہ تو خلاف عقل ہے. میں جج سے کہوں ثابت کرو, جج ثابت نہیں کر سکا. میں کہا بھائی میں تھا بھی پاکستان میں وغیرہ وغیرہ, کوئی آپ ثابت کریں کہ میں ملک سے باہر تھا, اس وقت میں تھا ہی نہیں جب جو گواہ دعویٰ کر رہے ہیں. خلاف عقل ثابت ہوگا تو گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. آئندہ کے لیے ان سے میں دوستی ختم کر دوں گا. ایسی کی تیسی تمہاری, یار جھوٹ بولتے ہو تم. جج کہہ رہے ہیں نہیں خلاف عقل نہیں ہے, لیکن کامن سینس کے بہرحال خلاف ہے. کامن سینس کے خلاف ہے. کیوں بھائی خلاف کیوں ہے؟ یار شاکر بھائی کروڑ پتی آدمی ہے, وہ آپ سے 1 لاکھ روپے کیوں لے گا؟ یہ عقل میں آنے والی بات بولو نہیں. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کروڑ پتی آدمی نے ہزاروں پتی یا لاکھوں پتی آدمی سے, یہ وہ پتی نہیں ہے جو انڈیا میں پتی شوہر کو بولتے ہیں, تو وہ کیوں آپ سے 1 لاکھ روپے لے گا؟ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. کیوں لیں گے آپ کو 1 لاکھ روپے؟ یہ کھوپڑی آنے والی گل ہے نہیں ہے, کھوپڑی میں نہیں آئے گی یہ بات. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے, امکان تو ہے, لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے یار. 1 لاکھ روپے آپ سے لیں گے اور کوئی نہیں ملا ان کو محلے میں, آپ کے اپنے خرچے کم ہیں, وجہ کیا ہے لینے کی؟ کوئی ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, اس وقت دیکھو جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. تو میں یہ کہوں گا ہاں یہ ایک عقل سے بالا تر ضرور ہے, یعنی بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی, اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی. ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو سکتا ہے یہ ہو گیا. لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے, اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالا تر ہے, کامن سینس کے خلاف. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, بھلا مٹی ہو گئے, بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے, سڑ گئے, گل گئے, کھوپڑی میں آتا نہیں ہے. آپ سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہتے؟ ٹھیک ہے بھائی ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے, کیڑے پڑ گئے, مٹی ہو گئے. من یحیی العظام, بھلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھائی کون ہے یار؟ من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے 1 لاکھ روپے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے, لیکن عقل سے بالا تر ضرور ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ بے وقوفو, اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے وہ تم نے مان لیا. شاکر بھائی چھوڑو, محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے 1 لاکھ نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے, اس کو تو تم بھی مانتے ہو, اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے 1 لاکھ روپے قرضہ کیوں لے لیا. شاکر بھائی جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس کا سیٹ 50,000 لے کر گیا ہے, اور شاکر بھائی کے 1 لاکھ پہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اشکال ہو رہا ہے.
وہ کامن سینس کے خلاف نہیں تھا, اس کو مان لیا, ہاں بھائی مفتی صاحب سے لوگ آتے ہیں پیسے, ایسا نہ آنا شروع ہو جائے, نہیں دیتا میں, چماٹ دیتا ہوں چماٹ. ایک مثال دے رہا ہوں خالی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا, پانی سے انسان بنایا, منی کے قطرے سے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پانی سے, پانی کو دیکھ کے تحقیق کرو, تم کہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں, وہ تو دیکھ رہے ہو اس لیے مان لیا تم نے. پانی میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے اور پمپنگ کرنے والا دل اور فلٹر کرنے والی مشینیں جو پتہ نہیں کتنے گیلن خون پوری زندگی میں صاف کرتا ہے اور دل کی طرف بھیجتا ہے, اور سوچنے والا دماغ, ہنسنے والے ہونٹ, دانت, چبانے کے لیے, سونگنے کے لیے ناک, ایک صرف اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سینسر فٹ کر دیے اس نے, اور پانی سے بنایا, اور اس پانی کو مٹی سے بنایا. خوراک کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ مٹی سے. اسپم جو بنتے ہیں وہ ساری چیزوں کی اصل مٹی ہے. مٹی سے گوشت بنے گا, جانور کھائیں گے گھاس, اس سے گوشت بنے گا, اسی سے دودھ بنے گا, اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں, اسی مٹی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں. بھائی انسان یا تو سبزی کھائے گا یا گوشت کھائے گا. گوشت بھی اگر کھائے گا تو وہ گوشت آئے گا کہاں سے؟ وہ بھی سبزی کھا کے جانور میں گوشت آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو شیر تو گوشت کھاتا ہے, تو جس جانور کو شیر کھاتا ہے وہ تو گھاس کھا رہا ہے نا, اس میں گوشت گھاس سے بنا ہے, اور گھاس مٹی سے پیدا ہوتی ہے. ہر مٹی کو تھوڑے دنوں میں اتنے پروسیس سے گزار کے جمشید صاحب کو بنا دیا, غفار صاحب کو بنا دیا, چلتا پھرتا انسان بنا دیا. اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم میں بنایا ہے, تو اس کو تم نے مان لیا کہ خدا یہ کر سکتا ہے. تو بے وقوفو, جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھے, اب تو تمہارے ذرات تو ہے نا, ان کو کیوں نہیں ریورس کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات, ابھی نہیں آئی, آ جائے گی جب چترول لگیں گے نا. یہ جو ایتھیس اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں جہنم زیادہ پسند ہے, ہم تو جائیں گے جہنم میں. جاؤ گے تم انشاءاللہ, ضرور جہنم میں جاؤ گے, ہماری بھی یہی تمنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر تم جب کہو گے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے, تو اللہ کہیں گے پہلی دفعہ کیسے زندہ ہو گئے تھے. میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے, جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں کہیں یہ عنصر نہیں ہوتا کہ اولاد پیدا ہو. اس کا کتنا عجیب و غریب رزلٹ اللہ ظاہر کرتا ہے. ان کے ملاپ, ان کی خواہش کو پورا کرنا, یہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں تھا. ارے ماں روٹی کھا رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بن رہا ہے. کمال کی بات ہے, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, اسی روٹی سے دودھ بننا شروع. روٹی اور دودھ میں مناسبت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے, یہ مان لیا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا ہے. بھائی ان ایتھیس لوگوں کی باتوں میں مت آنا. وفیہا نعیدکم, مار کے دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں. دو چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. ومنہا نخرجکم, اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے. تو بیوقوف لوگ کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل. یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ شاگر بھائی نے 1 لاکھ روپے مفتی صاحب سے لے لیے. اللہ کہیں گے اس سے زیادہ اچھمبے کی باتیں ہو چکی ہیں. 2 دفعہ, 1 دفعہ مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی کر چکا ہوں, تو دوبارہ بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تبھی اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے, پھینک رہے ہیں 1 نمبر کی, پھینکو ہے. ایوالو ہو کے آنکھ بن گئی, کیسے کیمرہ بن گیا ایوالو ہو کے؟ بھائی ایک سیل وجود میں آیا پہلی دفعہ, اس سیل میں پہلی دفعہ کیسے وجود میں آ گیا؟ زندگی کے لیے جو سیل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ کھربوں دفعہ بھی یہ پروسیس ہونا تو ایسا اتفاق نہ ہو. کیسے وجود میں آ گیا؟ اس لیے کافر کی بخشش نہیں ہے, گنہگار کی بخشش ہے, چانس ہے بخشش کا. کافر کے لیے تو اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دی. اللہ کہیں گے تو مانتا نہیں تھا ہماری باتوں کو. بھائی تمہیں پیغمبر کے برحق ہونے پر اگر یقین نہیں ہے اس پہ بحث کرو, نبی کی سیرت پڑھو, دلائل دیکھو, ہسٹری اٹھا کے دیکھو. ایسے ایسے اعتراضات یہ ملحد لوگ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں, عقل ماتم کرتی ہے. ایک ملحد نے کہا عیسیٰ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025.
2025 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور عیسائیوں کے مطابق جب قتل کیا گیا، اللہ نے تاریخیں پیغمبروں سے چلا دی ہیں میرے بھائی، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ ان کا وجود قطعی دلائل سے ثابت ہے، اتنا یقینی ہے کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو انگریزی تاریخیں چلتی ہیں یہ عیسائی نے کب سے چلائی ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے چلائی ہیں۔ 2-4 آدمی تاریخ نہیں چلا سکتے، کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ان بیسوں پر ہسٹری کو دیکھو۔ ہم کہتے ہیں نا 9/11 سے پہلے کا ہے یا 9/11 کے بعد کا، اس کا مطلب 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، ایک علامت بن چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں عید کے بعد یہ کام کرو گے یا عید سے پہلے، اس کا مطلب عید کا وجود ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں۔ سب مانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے، اب کوئی اٹھ کے کہے بھائی کوئی عید وید نہیں ہے، یہ پتہ نہیں 2-4 لوگوں نے بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کی تو کوئی عید ہوتی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو اتنی کرسمس ہے، عید ہے یا جو بھی چیز ہے، ان کا وجود تو اتنا یقینی ہے کہ ان کی بیسس پہ لوگ تاریخیں طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ جس پیغمبر کی طرف منسوب ہے، آپ کہیں وہ پیغمبر دنیا میں آئے نہیں، تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا آسان، پبلک کو بیوقوف بنانا آسان۔ جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا خدا، جو کائنات سے باہر ہے، وہ نہیں بخشے گا۔ یہ کہتے ہیں اللہ کب سے ہے، پھر اللہ کب سے ہے؟ بھائی یہ کائنات ٹائم باؤنڈ ہے، اللہ کائنات سے باہر ہے، کائنات مخلوق سے ہٹ کر ہے، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے، سالوں میں، مہینوں میں اور گھنٹوں میں، منٹوں میں۔ اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ واجب الوجود ہے۔ تو آج بہت مزے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا نا میں موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، پھر ہم کہتے ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتا، یہ بہت عقل سے بالاتر ہے۔ لیکن دعویٰ اللہ کر رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا، پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے پہلے کیا ہے ویسے کر دوں گا دوبارہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پہلی دفعہ جو کائنات بنی ہے نا، فزکس کے سارے لاز اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزکس کہتی ہے انرجی کنورٹ ہوتی ہے مادے میں، مادہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں، اس کے اصول ہیں، پھر وہ مختلف توانائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ حرارت ایک الگ انرجی ہے، موشن ایک الگ انرجی ہے، یہ سب ایک دوسرے میں جب ہم حرارت چینج ہو جاتی ہے بعض دفعہ موشن میں، بہت ساری ایکویشنز ہیں، لیکن یہ ساری فیل ہو جاتی ہیں کہاں کہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے، جب کچھ تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا؟ تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن۔ بولو کیا ہے؟ کلمہ کن، ہو جا۔ دیکھو اللہ کے 2 کام ہیں، قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے، الا لہ الخلق والامر۔ بہت خاندانی بات ہے، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے، کھوپڑی شریف میں، اس کو تیز کر دو تاکہ میرا گلا شریف بیٹھ نہ جائے۔ سنو کھوپڑی شریف استعمال کرتے کرتے گلا شریف خراب ہو جائے۔ دیکھو قرآن میں 2 لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے، الا لہ الخلق والامر۔ اللہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ کے پاس امر کی طاقت بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے تخلیق ایک الگ چیز ہے، کریشن الگ چیز ہے، امر بولو الگ چیز ہے۔ کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے، ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، یہ تخلیق ہے۔ جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ ایکس اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے یا وائی اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پورے یہ تخلیق ہے۔ پھر دودھ کیوں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، ایک لاجک ہے اس کی، ہے تو بڑی عجیب و غریب لیکن ہے بہرحال۔ اور اللہ نے اپنے کاموں میں ایک کام بتایا ہے
الامر. امر لاجک کا محتاج بولو نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں. حضرت مریم ان میرڈ تھی. انا یکون لی ولد میرے بیٹا کیسے ہو گیا. ولم یمسسنی بشر مجھے کسی انسان نے مرد نے چھوا تک نہیں ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے, ناممکن اولاد کا ہونا, میڈیکلی ناممکن. اللہ نے خوشخبری سنائی آپ کے اولاد ہوگی. اے اللہ کیسے اولاد ہوگی. اشتعل الرأس شیبا میرے بال سفید ہو چکے. وامرأتی عاقر میری بیوی بانج. وہاں اللہ نے تخلیق نہیں امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اے زکریا اے مریم اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا وہ ہو جا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ اللہ یہ کن کہتا بھی نہیں ہے, صرف ارادہ کرتا ہے ہونے کا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق پہ بھی دلائل رکھے اور اپنے امر پہ بھی. تخلیق تو ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے, ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے. یہ لیب میں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. امر کیا ہے؟ امر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا, لاٹھی کو پانی پہ مارنا اور پانی کا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا, شہیدوں کے خون سے خوشبو آنا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. خوشبو میں نے خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے, اس لیے مجھے کوئی نہیں ورغلا سکتا کہ یہ بابوں کی کرامتیں ہم نہیں مانتے. ہم نے بابے بھی دیکھے, ان کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, کیونکہ کرامت اللہ کا امر ہے, بابے کا امر نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی یہ کائنات پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئی؟ کائنات غور کرتی ہے تخلیق میں, حالانکہ یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے. امر سائنس سے اوپر کی چیز ہے, تخلیق سائنس سے نیچے کی چیز ہے. جب ہو گئی تخلیق پھر اس پہ سائنسی فارمولے اپلائی ہوتے ہیں. جب تک نہیں ہوئی تھی تو کیا کیسے وجود میں آ گئی بھائی؟ نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا. اللہ نے اپنے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا. پھر بگ بینگ تھیوری کی شکل میں کیا ہو یا کسی اور شکل میں, یہ سائنس کا ٹاپک ہے, اس پہ بحث کرتی رہے, مان لیں گے سائنسدانوں کی بات. پہلی دفعہ کیسے وجود میں آیا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کا امر تھا, امر. تبھی قرآن کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر. تو اللہ کا امر ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے نا ہو جا, وہ بغیر کسی لاجک کے وہ کام ہو جاتا ہے. سائنسدان اس بحث میں زندگیاں گزار دیں گے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا. اس کا کوئی جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. ایوالو ہو کے اتنا خاندانی نظام وجود میں نہیں آ سکتا کہ مرغی 12 انڈوں پہ بیٹھے, ان کو گھماتی رہے 24 گھنٹے, اور پھر چوزا جس دن نکلنے کا دن ہو انڈے سے باہر آنے کا, اس کے چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا ہو جائے اور وہ انڈے کے چھلکے کو توڑے اور توڑتے ہی وہ بلیڈ اس سے ختم ہو جائے. ایوالو ہو کے اتنا خوبصورت نظام, یہ خلاف عقل ہے. یہ پھینک رہے ہو تم لمبی لمبی, ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ عقل سے بالا تر باتیں کر رہے ہیں. بھائی ڈاروین جو کچھ کہہ کر گیا ہے وہ بالکل کھوپڑی سے آؤٹ باتیں کر کے گیا ہے, اس کو مان رہے ہیں یہ کمبخت. صحیح ہے نا؟ جو بہت ہی عجیب و غریب کہ مچھلیاں پانی میں تھیں تو باہر آتی تھی, آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر باہر آنا شروع ہو گئی. جب باہر آنا شروع ہوئی تو چلنا شروع ہوئی تو ٹانگیں نکلنا شروع ہو گئی. جب ٹانگیں نکلنا شروع ہوئی تو پھر ٹانگیں, ہاتھ, پاؤں, انسان, بندر وغیرہ وغیرہ پھینکتے رہو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن نے 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. بھائی اللہ دونوں کام کرتا ہے, تخلیق بھی کرتا ہے اور اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت بھی ہے. پہلی دفعہ کلمہ کن سے بنا دیا اس نے. ہم جب ماضی کی طرف جاتے ہیں, انسانی آبادی پیچھے گھٹتی ہے, گراف بنانا شروع ہوں, آج 6 ارب کی آبادی, تھوڑا پیچھے جائیں 200 سال پہلے ہو سکتا ہے 2 ارب کی آبادی ہو, 1400 سال پہلے جائیں گے 2.5-3 کروڑ کی آبادی, تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے آبادی 60. اس کے لیے کوئی لاکھوں کروڑوں سال
نہیں چاہیے. تو وہ آبادی شارٹ پہلے آدم پہ جا کے ہوگی. وہ پہلا آدم جو انسان تھا تو وہ ایک پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. وہ اگر یہ بندر سے بنے ہوتے تو لاکھوں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہم جا کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر بندر سے بنے ہوتے تو ایک بندر ایوالو ہو کے تھوڑی آدم بن گیا ہوتا ایک دم دھڑام سے. سب میں ایوالو ہونے کا عمل ہو رہا ہوتا نا. کروڑوں آدم آئے ہوتے دنیا میں. جبکہ ہم آبادی دیکھ رہے گراف بنانا شروع کریں بہت تیزی سے پیچھے جا کے ایک انسان پہ یہ ختم ہو رہی ہے, جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اللہ نے خلقہ من تراب, اس ایک آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا اور پھر اسی کی پسلی سے اللہ نے حوا کو بنایا اور دونوں کے ملاپ سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء, بے شمار مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا اس نے. یہ سینس لیس نہیں ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. سینس لیس وہ باتیں جو آپ کر رہے ہو خدا کے انکار میں, کیونکہ آپ اتنی جگہ پھنسو گے کہ پھنستے چلے جاؤ گے. بندر سے بنے ہیں بھائی لاکھوں بندر سے ڈائریکٹ انسان کیوں بن گئے؟ بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہونی چاہیے. یہ آپ پہ ایک سوال ہے جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر پہلی دفعہ وہ سیل کیسے وجود میں آ گیا جس میں زندگی کے آثار تھے؟ اس میں روح کیسے آ گئی؟ آپ روبوٹ بناتے ہو, کتنی ترقی کی ہے, روح ڈال کے دکھاؤ اس میں آپ. قرآن روح کو بھی کیا کہتا ہے؟ قل الروح من امر ربی. روح کی ایکسپلینیشن بھی سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. زندگی کسے کہتے ہیں اس کو آج تک کوئی ڈیفائن نہیں کر پایا, سمجھ ہی نہیں پایا, ڈیفائن کیسے کرے گا بھائی؟ جاندار سیل کیسے وجود میں آ گیا؟ حیات کیسے پڑ گئی اس میں؟ زندگی کیسے آ گئی؟ زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ روح اور زندگی اللہ کا امر ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے, یہ اللہ کا امر ہے. اللہ کے امر کے لیے کوئی دلیل کی یا سائنٹیفک لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے ارادے کا نام تھا, اس نے بنایا, اس نے کہا ہو جا, زندگی پڑ گئی, ہو گیا, جان پڑ گئی اس میں. ہمارے پاس ان باتوں کے جواب ہیں جو کامن سینس کے مطابق ہیں. یہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس جو یہ جواب دے رہے ہیں وہ سارے سینس لیس, نان سینس, کوئی دلیل نہیں ہے, پھینکے جا رہے ہیں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کتنے اشکالات کا جواب دو گے بھائی؟ اتنا پھنستے چلے جاؤ گے نا, جب تم نے جو ایک نظریہ گڑھا ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے, یہ اتنا پھنستے چلے جاؤ گے کہ لنڈا بازار میں بالآخر پکڑے جاؤ گے تم. ایک آدمی کہتا ہے میں کروڑ پتی, میری اتنی فیکٹریاں, حالانکہ دکان پکوڑوں کی تھی اس کی. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, تو عقل مند کیا کہے گا یار اتنے بڑے بڑے دعوے جھوٹے, اس میں یہ پنپتے نہیں ہیں, اس میں انسان پنپتا نہیں ہے, پکڑا جاتا ہے. چھوٹے موٹے جھوٹ بول لے نا اس میں نہیں پکڑا جاتا, لمبے لمبے جب جھوٹ بول رہا ہو تو بالآخر پکڑا جاتا ہے. اب کیسے پکڑا جائے گا یار؟ یہ پکوڑوں والا ہے لیکن اپنے آپ کو کہتا ہے میں ارب پتی ہوں. بھائی ایک دن لنڈا بازار سے پتلون خریدتے ہوئے پکڑا جائے گا, کیونکہ پکوڑے والا وہیں سے بےچارا خریدے گا نا, ایک دن پکڑا جائے گا. طارق روڈ سے شاپنگ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے. اگر حقیقی مالدار ہوتا تو لنڈا بازار کیوں جاتا بھائی؟ تو ایسے موقع پہ کیا خوبصورت بات کی ہے, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. یہ شاعر نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کہا ہے کہ جو پہلے زمانے میں محبوبہ چھپا بہت کرتی تھی, تو اس نے کہا لنڈا بازار تو سبھی آتے ہیں بھائی, سستے میں ایسی چیز مل جاتی ہے دھو کے پتہ ہی نہیں چلتا نہیں ہے کہ پرانی ہے. لیکن عاشق کو یہ نہیں پتا کہ تو بھی تو لنڈا بازار میں پکڑا جائے گا. پھر جب تو محبوبہ کو لنڈا بازار دیکھنے کے لیے آئے گا تو محبوبہ تیری پوزیشن بھی جان لے گی. اس کے بعد لنڈا بازار میں ملنے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا نہیں. تو یہ جتنے ملحد لوگ ہیں, خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, یہ کامن سینس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں کی باتیں جو ہے نا یہ نان سینس ہوتی ہیں, یہ سینس کی بات ہی نہیں ہوتی. بھائی بات میں عام مذہب کی بات نہیں کر رہا, اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا بھائی اللہ کی ایک تخلیقی طاقت ہے اللہ کے پاس, اور ایک کیا ہے؟ امر ہے. امر کس کا نام ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اب آپ الجھتے رہو, مرغی آئی, انڈا آیا, پہلے بہت بحث کرو گے آپ, کبھی بھی نتیجہ, انڈا پہلی دفعہ آ گیا اگر تو پھر وہ انڈا مرغی کے بغیر کہاں سے آیا؟
وہ کہتے ہیں ایک سیل تھا جو مرغی کی شکل میں آیا, پھر اس نے انڈے دینا شروع. اب بھائی بس کرو, چلو انڈے دینا شروع بھی کر دیے. اس کو پہلے دن سے یہ کیسے پتا چل گیا ان انڈوں سے میرے چوزے نکلیں گے؟ یہ دماغ میں سافٹ ویئر کہاں سے آ گئے؟ اپنے انڈوں کی ایسے حفاظت کر رہی ہے, وہ ایسے پال رہی ہے انڈوں کو, گھما گھما کے 24 گھنٹے میں ہر طرف سے سے رہی ہے, اور پھر جب وہ چوزے نکلتے ہیں ایسی حفاظت کرتی ہے, گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر. چیل کووں سے لڑ رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے, بلی سے لڑ رہی ہوتی ہے. اتنی سی کھوپڑی, شہد کی مکھی کی اتنی سی کھوپڑی, 2-4 تاریں, اتنی اسٹرگل کرتی ہے شہد بنانے کے لیے. بھائی یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا, ہم ہی پہ حملہ کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں؟ پاکستان نے ہم ہی پہ حملہ کر دیا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا. ابے تم لوگ بالکل مجھے لگ رہا ہے فارغ ہو چکے اوپر سے. بھائی حملہ ہوا تھا نا, مودی سرکار نے حملہ کیا تھا ہمارے اوپر, میزائل داغے ڈیشن اور ہم یہ کر دیں گے. کراچی پہ قبضہ ہو گیا, لاہور بھی ہاتھ سے چلا گیا. میں نے لاہور فون کیا, میں نے کہا کراچی میں تو ہم انجوائے کر رہے ہیں, لاہور سنا چلا گیا. انہوں نے کہا ہم لاہور میں بھی انجوائے کر رہے ہیں. اتنا انڈین میڈیا جو پھینکتا ہے یار, اتنا ڈارون نہیں پھینک کے گیا. میرے دوستوں کے فون آ رہے ہیں مختلف ملکوں کے, مفتی صاحب آپ کراچی میں خیریت سے تو ہے نا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں وہ انڈیا سے خبریں آ رہی, کراچی گیا, انڈین آرمی داخل ہو چکی ہے. میں نے باہر نکل کے دیکھا, میں نے کہا یار ہمیں تو کوئی رپورٹ نہیں ہے بھائی, سب سیٹ چل رہا ہے. اور میں ایئرپورٹ سے ہی آ رہا تھا, اسی دن کراچی اترا ہوں میں. اور ہمارا PIA کا پائلٹ بھی, اللہ کی دین دیکھو, بالکل انڈین بارڈر کے ساتھ ساتھ سے گھما کے لا رہا ہے. ہمیں انڈین بارڈر نظر آ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا سائڈ سے لے جاتا بھائی. میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا گھبرا رہا ہے, بولے یار جنگ ہو رہی ہے. PIA بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بھائی, لیکن ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہو, اس کی بھی تو زندگی جائے گی نا. ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں, وہ اتنا کچھ بھی نہیں ہے. ان کو وہاں سے گرین سگنل ملتا ہے تو وہ اس روٹ پہ آتے ہیں, اگر ذرا سا بھی خطرہ ہوتا تو وہ اس روٹ پہ نہیں آتے. اور خبریں کیا آ رہی ہیں؟ کراچی ہاتھ سے گیا. پھر جب ہماری فورسز نے حملہ کیا تو مودی سرکار کا بیان آیا, پاکستان نے الٹا ہم ہی پہ حملہ کر دیا. کیا کریں بھائی؟ لوگوں نے میمز بنائی ہیں ٹائٹ والی. میڈیکل اسٹور گئے, میں نے دوا خریدی, اس نے الٹا مجھے سے پیسے مانگ لیے. ابے تو دوا جب تو خریدے گا تو تیرے سے نہیں پیسے مانگے گے تو کس سے مانگیں گے پیسے؟ میں بار بار کہتا ہوں ہماری انڈیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی. یہ جو گورنمنٹ ہے نا یہ پاگل ہو گئی ہے, اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ خراب. تو انڈیا کے لوگوں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, مسلمان ہوں, جو بھی, ان کو چاہیے کہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے, مروائے گا تمہیں یہ اپنی سیاست کے چکر میں. بیڑا دیکھو, فرانس کے رافیل طیارے کا تو ایسا بیڑا غرق کیا ہے, کباڑ میں بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. یہ مودی سرکار کو کریڈٹ جاتا ہے, اس کا مودی سرکار کو کریڈٹ جاتا ہے. ان کی ایئر فورس منع بھی کر رہی تھی, بہت سارے جرنیلوں کو معطل کر دیا. خیر یہ تو چلتا رہتا ہے, سیاست ہے. یہ صرف ووٹ لینے کا چکر ہے. مودی کو پتا ہے الیکشن آنے والے ہیں, کچھ الٹا کروں تاکہ جو شدت پسند ہندو ہیں تھوڑا سا خوش ہو جائے ہم سے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہر دفعہ چائے نہیں ہوتی, ہر دفعہ چائے, دودھ مہنگا ہو رہا ہے, ہر دفعہ چائے نہیں ہوتی. اس دفعہ دودھ پتی پلائی ہے الحمدللہ, اگلی دفعہ چرس پلائیں گے. کیوں اپنے کنٹری کو دنیا میں بدنام کر رہے ہو؟ پوری دنیا میں بدنام ہو گیا. اچھا صحیح خبر نیوٹرل لوگ دیتے ہیں. میں دنیا میں جب میری اس کے بعد ٹریولنگ ہوئی ہے نا, ٹریولنگ, جو نیوٹرل لوگ تھے, انڈین میڈیا تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم اپنے بارے میں کہ ہم جنگ جیت گئے, ہم یہ کر دیا اور یہ ہو گیا, فضول باتیں. لیکن آپ ٹریولنگ کرتے ہیں نا دنیا میں, تو جو پاکستان کی عزت ہوئی الحمدللہ, تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, چلو ہماری بھی عزت ہوئی. کتنا خوش ہیں دنیا کے لوگ. اور ہمارے ابھی بھی جو غدار وطن ہے نا, وہ ابھی بھی اس خوشی پہ خوش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ ملی بھگت تھی, ایکچولی یہ تھا, اصل میں دونوں طرف الیکشن کا مسئلہ ہے. تمہارا دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے.
تو دنیا جاؤ، دنیا میں جاؤ، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے سعودی عرب میں اس دفعہ جو اپنی عزت دیکھی اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. عربی تو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، اس دفعہ عربی بھی ہو. شیخ پاکستان واللہ ایسے مسافہ کر رہے ہیں، واللہ سیلفیاں لے رہے ہیں پاکستانوں کے ساتھ سعودی. کوئی سوچ سکتا تھا؟ وہ الگ بات ہے ہماری حرکتیں دنیا میں ایسی ہیں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑے دنوں میں یہ عزت اللیگل کام ماشاءاللہ پاکستانی بہت کر رہے ہیں، اللہ بچائے. شلوار قمیص میں نے بیان کیا تھا نا، تو تھوڑی سی شلوار قمیص کی عزت بحال ہو گئی تھی. اللہ کرے یہ بحال ہی رہے. چندہ مانگتے ہوئے نہ پکڑے جائیں، وہاں پہ آپ بھیک مانگتے ہوئے نہ پکڑے جائیں، اللیگل کاموں میں نہ پکڑے جائیں. تو اپنے کلچر کو عزت دلوانی چاہیے. خیر، تو وہ اس نے کہا تھا ہم ہی پہ حملہ کر دیا، تم کیا کریں، تم ہمیں مار رہے ہو، ہم بیٹھے رہے آرام سے، تمہارے علاوہ کسی اور پہ حملہ کریں ہم. تو لیکن ایک عربی نے کہا، بھی میں حج کرنے گیا تھا، ایک سعودی نے بولا بڑی خاندانی بات، کہہ رہے یار انڈیا نے تم لوگوں پہ حملے کیے، تم نے ایک دم رکھ کے جو لگایا ہے نا، اس کے بعد کیا ہو گیا، مودی چپ. اس پہ بھی میمز آئی ہوئی ہیں. ایک آدمی دوسرے کو جا کے چھیڑ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ پھر آ کے چھیڑتا ہے، یہ آرام سے تھوڑی دیر میں سے اٹھاؤ بڑا ایک لگایا، وہ آرام سے بیٹھ گیا. انڈیا ایک ہفتے سے مسلسل مودی جو ہے وہ کبھی ڈرون مار رہا ہے، کبھی میزائل مار رہا ہے، پھر میڈیا پہ الگ. ان کا میڈیا بھی عجیب طریقے سے ان کا بیہیویئر، ٹک کے بیان ہی نہیں دیتے، کلابازیاں کھا رہے ہیں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اللہ کا شکر ہے ہماری ایئر فورس نے ایک رکھ کے ایک کھینچ کے لگایا ہے. اس کے بعد فوراً امریکہ سے رابطے، ترکی سے رابطے، بھائی جنگ بند کرواؤ. بھائی صاحب شروع آپ نے کی تھی، یہ تو جنگ چلتی رہتی 6-7 گھنٹے، ایک دن پورا پاکستان نے لگا دینا تھا، پورا اڑا دینا تھا. تو بڑی بڑی طاقتیں بیچ میں پڑی ہیں، اور یہ بھی کتنی نالائق طاقتیں آپ دیکھو. جب وہ مار رہا تھا تو یہ بیچ میں نہیں آئے. سعودی سفیر آیا، اس کو منع کر دیا. سعودی سفیر آیا تھا جنگ رکوانے کے لیے، اس کو امریکہ نے رابطہ تھوڑا بہت، یہ بھی کوئی اخلاص سے رابطہ نہیں کر رہے تھے، تھوڑا بہت رابطہ کہ بند کرو، نہیں کر رہے ہم. پاکستان نے جب رکھ کے 2-4 طبیعت سے 2-3 چماٹ لگائے ہیں نا طبیعت سے، تو پھر یہ بڑی طاقتیں بھی سیریسلی انوالو ہوئی ہیں کہ جنگ نہیں، ہمیں امن چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا میں چلتی اس کی ہے جس کے پاس ڈنڈا ہو. دنیا دلائل سے بات نہیں مانتی ہے میرے بھائی، دنیا ڈنڈے کی طاقت سمجھتی ہے. آج ہم ایٹمی پاور نہ ہوتے نا، پروگرام بڑھ چکا ہوتا ہمارا. اس لیے جو ہمارے ایٹمی سائنسدان ہیں، ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی، ان کے علاوہ بھی بہت سارے سائنٹسٹ ہیں، یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا. تو ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، ایئر فورس کے لیے، نیوی کے لیے، آرمی کے میں جو ہمارے فوجی بارڈر پہ لڑ رہے ہیں ان کے لیے. آپ غریب ہو لیکن پاورفل ہو نا، سر اٹھا کے جیتے ہو. آپ مالدار ہو لیکن غلام ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پاکستان کی عزت ہو گئی بھائی، ورنہ ہمارے پاس ہے کیا. تو میرے بھائی قرآن کیا کہتا ہے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا، جس نے تمہیں پہلی دفعہ عدم سے وجود میں لایا. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ ان آنکھوں میں بینائی کیسے آ گئی میرے بھائی؟ ولسانا وشفتین، کیا زبان نہیں بنائی، اس میں چکھنے کی صلاحیت؟ اور اللہ نے کان دے دیے، دل دے دیا، اتنی ساری چیزیں، ہر چیز ایک اللہ کی قدرت کا الگ نمونہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے، الا ان یخلق مثلہم، وہ تمہیں دوبارہ بنا دے؟ بلا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ خود ہی جواب دیتا ہے کیوں قادر نہیں ہے بھائی، یہ کوئی عقل سے بعید نہیں ہے. وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، وہ 100 بار بنا سکتا ہے. تبھی اللہ نے جس پیغمبر پہ بھی اپنا کلام بھیجا، ان پیغمبر کو وحی کے شروع میں بتا دیا، ان الساعۃ لآتیۃ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور خطاب کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اے موسیٰ اپنی قوم کو جا کے بتا دو تم مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتے، ایک دن قیامت کا دن ہوگا جس دن میں سب کو زندہ کروں گا. اکاد اخفیھا، اس دن کی تاریخ کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو قیامت کیوں آئے گی اے اللہ؟ اس کا بھی اللہ نے جواب دیا، لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى،
تاکہ ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے. دنیا میں یہ بدلہ نہیں ملتا. جو ملحد ایتھیسٹ لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ انسان کو درندہ بنا رہے ہیں, جانور بنا رہے ہیں. کیونکہ جب آخرت نہیں ہے پھر آپ جو چاہے کرو. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے, بہت کم سزا ملتی ہے دنیا میں, اور جتنا جرم ہوتا ہے اتنی ملتی بھی نہیں ہے. 100 انسانوں کو قتل کیا آپ نے, ایک دفعہ پھانسی پہ لٹکو گے نا, کیا خیال ہے؟ اور اب تو دنیا میں پھانسی کی سزا ہی ختم ہو گئی ہے. 100 انسانوں کو مار دیا, جیل. اور اس میں بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیلوں میں بھی کباب بریانیاں مل رہی ہوتی ہیں. میں تو دنیا میں ٹریولنگ ہے, بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں بھائی, ہر ایک سے 10-10 20-20 سال جیل کاٹ کے آئے. میں نے کہا آپ 20 سال کہہ رہے ڈرگس میں پکڑے گئے تھے, 20 سال جیل کاٹی. میں نے کہا جیل میں کیسی زندگی؟ کہہ رہے ہیں اتنی مزے کی زندگی تھی. میں نے کہا کیوں بھائی مزے کی کیوں تھی؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا جن دہشت گردوں سے رابطہ تھا اتنے پاورفل تھے کہ پولیس والے ہم سے ڈرتے تھے, تو وہ ساری جیل میں ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک قیدی نے مجھے بتایا کہ میرے بارے میں فیک نیوز پھیل گئی تھی کہ میں فلاں دہشت گرد کا آدمی ہوں, حالانکہ میں ہوں نہیں. کہہ رہا جب یہ فیک نیوز جیل میں پھیلی ہے تو میری جو عزت جیل میں ہوئی ہے, کہہ رہے وہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے. کہہ رہے ہم بھی گھننے بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسی عزت پولیس والے خود کھلا رہے تھے لا کے. وہ ڈرتے ہیں بےچارے پولیس والے بھی کہ یار ہم نے اس کو کچھ کیا تو ایسا نہ ہو یہ ہمیں مروا دے. تو دنیا میں انصاف ملتا ہے؟ بولو نہیں ملتا بھائی. کبھی مل بھی جاتا ہے, نارملی نہیں ملتا. دنیا میں نے بھی بتایا بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر ایٹم بم نہ ہوتا ہے تو مار مور کے چلے گئے. غزہ سے زیادہ برے حالات کر دیے ہوتے. آج غزہ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. کمزور ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب طاقتور کا ساتھ دے رہے ہیں, کوئی مظلوم کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تو آخرت ہے میرے بھائی, تبھی ہمیں آخرت کا سوچ کے تسلی ہوتی ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں کرنا ہوتا تو موت کے بعد زندگی دے کے انصاف کیوں دیتا؟ پھر میں سارے کام دنیا میں ہی نمٹا دیتا نا. دنیا دارالامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے, آپ پیپر حل کرو, غلط جواب لکھو یا صحیح جواب لکھو, یا بیٹھ کے چائے پیتے رہو سگریٹ پیتے رہو. جس دن رزلٹ اناؤنس ہوگا تو پھر آپ کے ابا آپ سے پوچھیں گے کہ میٹرک میں کتنے نمبر آئے, تو پھر آپ کو وہی اسٹائل ہوگا جو ایک میم میں اسٹائل تھا, آسٹریلیا سے سوال آیا ہے. کسی نے میم بنائی میرے بارے میں نا, میرا ایک وہ ہے نا, میں سوال پڑھ رہا ہوں آسٹریلیا سوال ایسے کر کے میں نے کہنا ہے نا, تو اس کی میم بنی ہے کہ بچہ فیل ہو گیا امتحان میں, تو ابا نے پوچھا کتنے نمبر آئے میٹرک میں, اب وہ کیسے جواب دے, تو کہہ رہے آسٹریلیا سے سوال کر کے بھاگ گیا وہ. کیا خیال ہے؟ تو آپ ایگزامینیشن ہال میں پیپر حل کرو یا نہیں کرو, آپ کی مرضی. کر لو گے ابا بھی خوش, خاندان بھی خوش, آگے مستقبل آپ کا روشن. فیل ہو جاؤ گے تو پھر یہی ہوگا, ابا پوچھیں گے کتنے نمبر, آپ کہو گے آسٹریلیا سے سوال آئے نہیں کر کے یوں کر کے بھاگ جاؤ. کب تک بھاگو گے میرے بھائی, کب تک بھاگو گے؟ تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. خدا کی قسم آخرت نہ ہوتی, اسلام پہ یقین نہ ہوتا, میں کم از کم 4 شادیاں نہیں کرتا, میں نہیں کرتا, کیونکہ یہ عیاشی بالکل بھی نہیں ہے. اور اسلام نے 4 کی اجازت بھی دی اور بولا ساری تمہارے خرچے پہ. گورا 1 شادی کی اجازت دیتا ہے, اس میں بھی آدھا خرچہ بیوی کا آدھا شوہر کا, اور ہمیں اسلام کہتا ہے آپ کرو 4 لیکن ساری ایکسپینسز کس پہ ہوں گے؟ آپ پہ ہوں گے. تو میرے بھائی کوئی پاگل ہی ہوگا ہم جیسا جو یہ کام کرے گا. اور ہم کیوں کر رہے ہیں, اتنی ذمہ داریاں کیوں لے رہے ہیں؟ آخرت کا خوف. یہ نہ ہوتا تو ہم پاگل ہیں کیا یہ کام کرتے بھائی؟ اتنا بڑا ظرف کسی ایتھیسٹ اور ملحد کے پاس نہیں ہے. ہمارے نبی کی آمدن کتنی کم, اور آپ بیوہ خاتون سے نکاح کر رہے ہیں, حضرت ام سلمہ سے, جبکہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. وہ کہہ رہی ہیں میرے تو بچے بھی ہیں اور میری عمر بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ تو میری تم سے بھی زیادہ ہے.
اور کہا کہ بچے ان کو بھی لے آؤ. واہ بھائی واہ, فاقے پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو بھی پال لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آخرت پر ایمان کے بغیر ممکن بولو نہیں. تو یہ ملحد لوگ بے ایمان بنا رہے ہیں آخرت کا منکر. اس سے شراب کباب پھیلے گی, دنیا میں قتل پھیلے گا, ماں باپ اولڈ ہاؤس میں زندگیاں گزاریں گے. ابھی ہمارے ایک دوست نے یورپ کے کسی کنٹری کا بتایا, حج پہ ملے مجھ سے, ابھی کا واقعہ ہے, حج پہ ملے. بہت سارے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں نا, حج ایک ایسی چیز ہے جو مختلف قوموں سے آپ کو ملاتی ہے. کہنے لگے میرے سامنے کا واقعہ, گوری کلیگ تھی, اس سے میں نے کہا, اس کی ماں کا فون آیا, میں مر رہی ہوں, آ جاؤ ملنے کے لیے, مر رہی ہوں میں, بوڑھی ماں تھی. میں نے کہا چلی جاؤ, کہتی آج میرا ورکنگ ڈے, آج میں چھٹی نہیں کروں گی. چھٹی والے دن مرتی تو چلی جاتی, مر گئی تھوڑی دیر میں, اطلاع آئی کہ مر گئی. کوئی اس کے کوئی نہیں ہوا, تھوڑا سا افسوس ہوا, کاش سنڈے والے دن چلی جاتی تاکہ میں بھی ٹائم دے دیتی. یہ بھی وہ گوری ہے جو بہت ہی نیک پرہیزگار, کاش سنڈے والے دن. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے انگریز اس طرح ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ آخرت نہیں ہے بھائی. ہمیں پتا ہے مجھ سے سب سے پہلا سوال حقوق العباد میں ماں باپ کے بارے میں ہوگا. سب سے بڑے محسن ماں اور باپ ہیں. اگر وہ خوش نہیں ہے بھائی, یہ سب نیکیاں برباد, کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ حج کا فائدہ نہ عمرے کا فائدہ. مسلمان کے لیے مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا. وہ اتنی بیمار تھی, آپ گئی کیسے دفتر؟ آپ کو تو رہنا چاہیے تھا اس کے ساتھ. اور آخرت کے انکار کا نتیجہ ان بوڑھیوں کے بھی عذاب ہے. ایک آدھ بیٹی ہوگی اس کی, آخرت پر یقین ہوتا تو بچے ہوتے, پوتے نواسے ہوتے, خاندانی نظام ہوتا مضبوط. تو اس لیے میرے بھائی, یہ خدا کا انکار یا آخرت کا انکار صرف آخرت میں برباد نہیں کرے گا, دنیا کا بھی بیڑا غرق, برباد زندگی ان لوگوں کی. اللہ ہمیں ہدایت دے. ایک انگریز کی بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاذ نے کہا کہ میں نے کسی انگریز سے پوچھا کہ تمہیں مسلمانوں میں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا 3 چیزیں مسلمانوں میں بڑی خاندانی ہے. کہتے ہیں جو مسلمان ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, کبھی ان کی پھپھو آ رہی ہے ملنے, کبھی خالہ آ رہی ہے, کبھی چچا آ رہا ہے, کبھی تایا آ رہا ہے, یہ لوگ خوشی مناتے ہیں. ارے ہمارا نہ کوئی پھپھا نہ خالہ نہ تایا, انڈیویجول لائف ہے ہماری. 4 کتے رکھے ہوئے تھے اس انگریز نے گھر میں, 4 کتے, کتوں سے دل لگایا ہوا ہے. کہہ رہے ایک تم لوگ کے اندر یہ بڑی خاندانی چیز ہے, فیملی سسٹم ہے تمہارا, ہمارا نہیں ہے. اس انگریز کے الفاظ. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ ان میں صبر ہے, ہمارے اندر صبر نہیں. کہہ رہے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں, یہ صبر کرتے ہیں, ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ انگریز کے الفاظ ہیں اور اس کی سند بہت مضبوط ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں تیسری چیز, کہتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمان مالدار ہوتے ہیں, ہم مالدار نہیں ہوتے. آپ حیران ہو گئے یار. کہہ رہے ہمارے پاس جتنا پیسہ آتا ہے شراب کباب میں ختم, ان کے پاس پیسہ آتا ہے شراب کباب میں ضائع نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا سارے انگریز, بہت سے ان میں مالدار بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ ان ملکوں میں جا کے جب دیکھو گے تو یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں. جب خاندان ہوتا ہے تو پیسہ بچتا بھی ہے, اسٹور بھی ہوتا ہے, انسان اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں بناتا ہے, گھر والوں کے لیے بناتا ہے. جب نہیں ہے انڈیویجول لائف ہے, اس کا پتہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کمائے گا شراب کباب میں اڑائے گا, اور بڑھاپے میں سسکیاں لے لے کے مرے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. بھائی اسلام میں ہمارا آخرت تو ہے, دنیا بھی ہے. دنیا کچھ ٹینشنوں میں اللہ ڈالتا ہے ہمیں, بڑی ٹینشنوں سے اللہ ہمیں بچا لیتا ہے. اب اللہ نے مجھے 4 ٹینشن, استغفر اللہ, یعنی اللہ نے مجھے اگر نکاح میں ڈالا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ ذمہ داریاں ہیں, غلطی سے بھی منہ سے نکل جاتے ہیں تو فائدے بھی تو ہیں میرے بھائی. کیا خیال ہے؟ حلال میں پاکیزگی ہے, محبتیں ہیں, بڑھاپا اچھا ہے, اور جو آزمائشیں ہیں ان میں صبر پہ کیا ملے گا؟ ثواب. باقی منہ کالا کرتے رہو, کبھی اس عورت کے پاس کبھی اس عورت, بھنگی چماروں والی زندگی میرے بھائی, گھٹیا. گدھے گھوڑے میں اور انسانوں میں یہی تو فرق ہے. گدھے کو جو گدھی پسند آئے چلا جاتا ہے اس کے پاس. تو یہ سوٹ ٹائی سے تھوڑی انسان بنتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت نیک آدمی ہیں, لیکن اسلام کی تو خوبی بیان کر رہے ہیں نا. اگر ہم اسلام پہ چلیں گے تو اس میں میرے بھائی پاکیزہ زندگی ہے. اللہ ہمیں نیک بنا دے. لیکن یہ شکر ہے, اس زندگی سے نفرت کرتے ہیں جس زندگی میں ہمیں یہ ایتھیس اور ملحد لوگ لے کے جائیں. اس پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ہم. اللہ ہمیں بچائے ایسی زندگی سے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی میرا سوال یہ ہے
کہ اس میں تھوڑا سا ایک توجہ دلانی تھی، تو اس توجہ دلانے میں علماء سے تو میں معذرت کروں گا، لیکن عام عوام سے نہیں، کیونکہ وہ بات کچھ ایسی ہے کہ جیسے ہم نے علماء کرام سے ہی سنا ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ برائی کو روک دو، نہیں روک سکتے تو بول دو، اور اگر بول نہیں سکتے تو دل میں برا سمجھ لو جی۔ اب اتنی بڑی جو برائیاں ہو رہی ہیں وہ ممبر سے آج کل بیان کی نہیں جا رہی، جبکہ دیکھ وہ بھی رہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسے ابھی قربانی گزر گئی، آپ حج پہ چلے گئے تھے، یہ سوال اصل میں عید سے پہلے رکھنا تھا۔ ایک جانور کو لا کے جو ہے نا 4 مسلمان اس کے ساتھ رات کو جاگتے ہیں، ہاں، عشاء میں اس کو گھماتے ہیں اور فجر میں اس کے ساتھ جاگتے ہیں بیٹھ کے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں فجر کیوں نہیں پڑی، کہتے جی نیند آ رہی تھی، سو گئے تھے، تو ابھی تو اٹھے ہوئے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جانور کو اللہ تعالیٰ اس وقت زبان دے دیں تھوڑی دیر کے لیے، تو جانور یہ کہے گا کہ مجھے تو پڑھنی نہیں ہے، تم کیوں نہیں پڑھ رہے جی۔ تو جو عمل میں دیکھ رہا ہوں وہ علماء بھی دیکھ رہے ہیں، جو ممبر جن کو محراب ملی ہوئی ہے، ممبر اور محراب ملی ہوئی ہے، جو علماء کی تعداد ہزاروں میں ہے، جس میں بہت کم ایسے ہیں جو حق بیان کرتے ہیں، جیسے آپ الحمدللہ حق بات کرتے ہیں، خاص طور پر 4 شادیوں کے متعلق آپ بات کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو جو برا لگتا ہے، تو جن کو برا لگتا ہے وہ غلطی پہ ہیں، وہ اس کو سوچتے نہیں جو آپ کی بات ہے۔ تو اسی طرح جو بھی اگر حق بات ہے تو ان کو برا لگتا ہے، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانیت اتنی انسان میں، انسانیت اور مسلمانیت اور مردانگی اتنی ہونی چاہیے کہ اگر ممبر سے یا کوئی بھی نجی محفل میں کوئی بات کہی جا رہی ہے اور وہ اس کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو اوپر غور کرے کہ ہاں یہ بات میرے خلاف ہے، میں اس برائی کو دور کروں گا، اللہ یہ کہ وہ اس کو برا مان رہا ہے، کہتا ہے کیسی بات کر رہا ہے یہ۔ چلیں بھائی، یہ پہلے بھی سوال آیا تھا کہ ابھی تو خیر بقرعید گزر گئی، لوگ پوری رات جانوروں کو ٹہلاتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو فجر اس جانور کو ٹہلانے سے زیادہ ضروری ہے۔ فجر کی نماز جو ہے قربانی واجب ہے اور فجر کی نماز فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، تو نماز کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے نماز کو ضائع مت کریں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کو سمجھانا بھی چاہیے، جا کے نہی عن المنکر ہے، ان کو بولیں بھائی آپ 4 بجے تک جانور کے ساتھ بیٹھے رہے ہو، ٹہلاتے رہے ہو، وہ فجر کی اذان ہوئی ہے تو گھر جا کے سو گئے آپ، یہ واقعی صحیح بات ہے۔ اس میں ذرا تھوڑا سا یہ واضح کرتا ہے نا، علماء کو بھی تو چاہیے نا کہ ہاں، علماء کو بھی چاہیے کہ وہ یہ بتایا کہ یہ جو مواقع آتے ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے شب برات کا مسئلہ آتا ہے، قربانی کا مسئلہ آتا ہے، رمضان کا مسئلہ آتا ہے، تو اس پہ بیانات ہو نہیں رہے، یعنی جو بیان جی بالکل سب کو چاہیے اس پہ آواز اٹھائیں، یعنی اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ عوام برا مانیں گے، بھائی برا مانتی ہے تو مانتی رہے، نہیں عوام کیوں برا مانے گی، سب کو پتا ہے اس میں کیا برائی والی بات، کر نہیں رہے نا، نہیں وہ اس پہ توجہ دلانی چاہیے کہ علماء سے تو میں معذرت کروں گا جی کہ میں اور درخواست کروں گا کہ یہ ذرا تھوڑا سا عوام کے سامنے موقع کی نسبت سے بات رکھا کریں۔ صحیح۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب پنجاب سے چند علماء کرام آئے ہیں ملاقات کے لیے، اتنی گرمی ہو رہی ہے، کہاں ہیں علماء کرام ملاقات کے لیے، کہاں ہیں؟ ابھی نہیں ہے، چلے گا، چلو بھائی۔ مفتی صاحب، میری ازدواجی زندگی کے بہت ہی اہم مسائل ہیں، یہاں تک کہ کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے، اگر آپ 5 منٹ دے دیں، ابھی نہیں 5 منٹ میں آپ کو دے دوں گا، ٹائم بتا دوں گا، وہ یہاں باہر جائیں گے نا، عثمان ایڈمن کا نمبر لکھا ہوگا، اس کو کہیں کہ مفتی صاحب نے ٹائم دیا ہے، تو وہ آپ کو جو سلاٹ خالی ہوگی اس میں ٹائم دے دیں گے، تسلی سے بیٹھ جاؤں گا میں، ٹھیک ہے؟ آپ ہیں وہ؟ ہاں، تو وہ آپ کو کون ہے؟ پہلے ایک بندہ، آپ نے ہی پرچی دی ہے تو بتا دوں گا میں آپ کو ٹائم، یا ایک بندہ آئے گا آپ کو ٹائم بتا دے گا۔ بھائی یہ ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، ایسے اوپنلی نہ پوچھا کرو، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ان میں اگر ریلیشن ہو جائے، سیکشولی ریلیشن ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے اس سے، یہ میں کئی بار پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کو حرمت مصاہرہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو جب بالغ ہو جاتا ہے یا قریب البلوغ ہوتا ہے تو اپنے محرم رشتوں سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ساس ہے اس سے مصافحہ نہ کریں، بس سر پہ ہاتھ رکھوائیں، بہو ہے بہو کو مصافحہ نہ کیا جائے، سسر بہو کو مصافحہ نہ کرے، صرف سر پہ ہاتھ رکھے، بس اس سے زیادہ فری ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، خواتین نے خود بتایا ہے کہ ہم باہر سے آتے ہیں امریکہ سے، سسر صاحب ایئرپورٹ پہ گلے مل رہے ہوتے ہیں بہو سے، بڑی بے غیرتی ہے یہ، بے شرمی کی بات ہے۔ تو یہ باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے، بہو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے، لیکن کس کے دل میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا،
تو ایک باؤنڈری ہے, اس کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. بلکہ بیٹی بھی جب جوان ہو جائے نا, باپ بیٹی کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے, تو اتنا اس کو گلے لگانا, بیٹیوں کو گالوں پہ بار بار پیار کرنا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو سر پہ ہاتھ رکھیں, اس کے پیشانی پہ چوم لیا, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ باپ لوگ برے ہوتے ہیں, لیکن 100 میں ایک بھی اگر برا ہوگا تو اس ایک کی وجہ سے 99 پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. اور بہو اور سسر کا اور داماد اور ساس کا تو اور زیادہ اس میں اہم مسئلہ ہے, کیونکہ ان میں ریلیشن سے رشتہ خراب ہو جاتا ہے. خود سے فیصلہ نہ کریں, اللہ نہ کرے کہیں ہو گیا ہو تو کسی دارالفتہ سے باقاعدہ رابطہ کریں. میرے دوست نے میرے لیے قصائی کا انتظام کر لیا ہے, اور قصائی ان کے میرے, اب تو بقرعید چلی گئی بھائی, اور قصائی نے میرے دوست کے ذریعے مجھ سے 2000 کا ٹوکن لیا. عید کے دن قصائی کی 10 سے 12 کی ٹائمنگ تھی. اور ابے اتنا لمبے مسئلے یہاں نہ پوچھا کرو, مختصر پوچھا کرو, بہت لمبا مسئلہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر جمع کرا دیں اس کو فون نمبر ڈال کے. جو لمبے مسائل ہیں ہمارے دارالفتہ میں جمع کرا دیا کریں ادھر, تو اس کا پھر ریٹرن میں جواب لکھ دیں گے. یہاں شارٹ شارٹ باتیں پوچھا کریں. یہ اتنا لمبا مسئلہ ہو گیا, مفتی صاحب میرے دوست مجھے سامان کے 1500 کمیشن 500 کیوں سامان کسی بہت لمبا, یہ بھی سوال ہے, اس کو بھی میرے بھائی جمع کرا دو. ایسے لمبے لمبے سوال میں پڑھوں یہاں پہ, پھر اس کو سمجھوں, تو یہاں لوگوں کا ٹائم بہت ویسٹ ہوگا. جو انڈیویجول ٹائپ کے سوال ہوتے ہیں آپ کے انفرادی اور لمبے بھی ہوں, تو وہ جواب ہم دیتے ہیں اس کا, اور فری میں ہی دیتے ہیں, لیکن وہ یہاں جمع کراتے ہیں. السلام علیکم صاحب, ہمارے سے کیسے, ہمارے دور سے امجد بھائی ہیں, ان کے ایک ٹانگ کام نہیں کر رہی, دعا کریں. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کی دونوں ٹانگیں صحیح ہو جائیں, اور اللہ ان کی ٹانگ اتنی مضبوط کر دے کہ کسی کو کک ماریں تو اس کی ایک ٹانگ کام کرنا چھوڑ دے. صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو. مفتی صاحب 12 سال کا تھا تو وہ مسجد سے چندہ چوری کیا کرتا تھا, لیکن اس کو اب احساس ہوتا ہے وہ 19 سال کا ہو گیا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں کتنے پیسے نکالے تھے چندے سے. اب کچھ ایسا حل بتائیں وہ اس گناہ سے نکل جائے, اور پیسے کس طریقے سے. بھائی 12 سال کی عمر میں مسجد کے چندے سے چوری کرتا تھا, اب 19 سال میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے. پہلی بات تو توبہ مبارک ہو. حج مبارک لوگ کہتے ہیں, اس سے زیادہ توبہ مبارک ہونی چاہیے. توبہ زیادہ بڑی نیکی ہے. اب کریں یہ کہ ایک ڈائری میں اندازہ لگا کے لکھیں کہ کس مسجد سے کتنا چوری کیا ہے, ایک اندازے سے. یقینی تو نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے. تو جیسے جیسے اللہ مالی وسعت دیتا چلا جائے, تھوڑے تھوڑے کر کے مسجد کے ڈبے میں ڈالتے رہیں. اور اگر یہ یاد نہ ہو کس مسجد سے, تو پھر کسی بھی مسجد میں ڈال دیں. ایک لمسم اندازہ لگا لیں, اور پوری زندگی پڑھیے, تھوڑے تھوڑے کر کے حسب توفیق پیسے چندوں میں ڈالتے رہیں. مفتی صاحب دوسری شادی کے بعد نہ کوئی دین کا کام کر سکتے ہیں, ہر وقت کی لڑائی. یہی بھی ایک کام ہے بھائی, یہ خود ایک کام ہے. دوسری شادی خود ایک دین کا کام ہے. بیوہ عورت کو, طلاق یافتہ عورت کو سہارا ملتا ہے, زنا سے بچ جاتے ہیں, ایک عورت کو بچا لیتے ہیں, اس کی کفالت کرتے ہیں. تو یہ خود ایک کام ہے, سمجھتے ہو. اور اس پہ خرچ کرتے ہیں, صدقے کا ثواب ملتا ہے. جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس پہ صبر کرتے ہیں, صبر کا ثواب ملتا ہے. صبر کوئی کام نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو ایک کام ہے. تو چند دن کا ہوتا ہے, پھر نارمل ہو جاتے ہیں حالات. کام ہو جائیں گے انشاءاللہ, باقی بھی سارے کام ہو جائیں گے. میرے بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تو ہو گیا میرے بھائی, اللہ اس ٹانگ کو صحیح کر. آپ بہت کم سوال ہے, میں سفر سے واپس آ رہا ہوں, اس لیے آپ پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب آپ نے خلافت کے حوالے سے جو کہا تھا 1920 میں خلافت ختم ہو گئی تھی, خلافت کے بارے میں جو آپ نے کہا تھا 1920 کے خلافت ختم ہو گئی تھی, تو آپ کی نظر میں کیا ابھی مطلب پاکستان میں یا مطلب کوئی ایسا یہی کام ہو رہا ہے کہ مطلب خلافت کا کوئی پلیٹ فارم کر رہا ہے؟ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں 1920-22 میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی, تو اب کیا دوبارہ پاکستان میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ خلافت کو دوبارہ بحال کیا جائے؟ خلافت جو قائم ہوئی تھی نا, وہ کہتے ہیں لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں سزا پاتی ہیں.
کچھ ایسی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم مغل حکومت سے بھی گئے جو ہندوستان میں تھی, اندلس کی حکومت بھی گئی. تو اب تو یہ ہے کہ جو ملک بچے ہوئے ان کو بچائیں. اگر اب ہو تو پتہ ہے کہ خلافت کی ساری تحریکیں اسلامی ملکوں میں شروع ہوتی ہیں, اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو تھوڑی سی طاقت ہمارے پاس رہ گئی ہے وہ بھی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہمیں زمینی اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ ایسا کام کرو جو لینے کے دینے پڑ جائیں. بار بار میں مثال دیتا ہوں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنی اسرائیل ظلم کی چکی میں پس رہے تھے. فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی انہوں نے, ان کو پتا تھا ہم اپنے بچوں کا دفاع نہیں کر سکتے, ہم بغاوت کر دی تو ہم تو اس سے بھی گئے. تو اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا, کلیم اللہ کو, اور ان کو بھی حکم نہیں دیا تلوار لے کے چلے جائیں آپ, بلکہ ان کو بھی کہا کہ زمینی اسباب کو دیکھیں. جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ فرعون کو دعوت دو, تو حضرت موسیٰ نے گراؤنڈ ریئلٹی پیش کی کہ اللہ میں کیسے دعوت دوں جا کے, وہ تو مجھے قتل کر دے گا. یہاں اللہ نے گارنٹی لی کہ آپ کو قتل نہیں ہونے دوں گا میں. تو یہاں اللہ کی گارنٹی تھی, اس لیے پھر موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں دعوت دینے. اگر اللہ کی طرف سے گارنٹی نہ ہوتی تو کبھی نہ جاتے. تو اب نبی دنیا سے چلے گئے ہیں, اب ہمارے پاس کوئی گارنٹیاں نہیں ہیں, ہمیں وہی کرنا ہے جو اسباب سے ہمیں سوٹیبل طریقہ سمجھ میں آ رہا ہو. ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے, پھر جو اللہ کی مدد آسمان سے آئے گی. شروع میں ہی ہم وہ کام شروع کر دیتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے اسباب سے ہٹ کر ہے, تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اور یہ جتنے اسکالرز خلافت کی باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے, صرف باتیں پھینک رہے ہیں بیٹھ کے, اپنے ہی ملکوں کو کمزور کر رہے ہیں. اور یہ دوسرے ملکوں میں جا کے بھیگی بلی بن جاتے ہیں, کیونکہ وہاں لا مضبوط ہے, تو وہاں کوئی ایک لفظ بھی ان کی ریاست جو خالصتاً کفریہ ریاستیں ہیں, وہاں جا کے ایک لفظ اس ریاست کے خلاف نہیں بولتے. اور جن ریاستوں کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, عملی کوتاہیاں ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ دارالحرب ہے, یہاں یہ کرو وہاں وہ کرو. تو اس لیے خلافت کے نام پہ ان نعروں کے دھوکے میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے.